اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 ماشاءاللہ سارے مل کر کیا بولیں گے؟ پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ حج کی شاباش حج کی باتیں۔ آئیے پھر حج کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہم حج بیت اللہ میں جتنے حجاج کرام وہاں موجود ہیں اور بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، مزدلفہ میں بھی ان کا قیام ہوگا، مینا بھی انہیں نصیب ہوگا، میدان عرفات یعنی وقوف عرفہ جو اصل میں حج ہے یہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی انہیں میسر آئے گا، اور وہ روضہ رسول پہ یعنی مدینہ طیبہ بھی حج سے فارغ ہو کے انشاءاللہ جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں بیٹا کہ جنہیں حج بیت اللہ کی سعادت ملتی ہے، جنہیں مکہ المکرمہ میں قیام نصیب ہوتا ہے، جنہیں مدینہ المنورہ شہر گھومنے کا دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے بات مکے کی ہو یا بات مدینے کی ہو، مکے میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیدا ہوئے اور وہاں آپ بڑے ہوئے پلے بڑے، اور پھر آپ تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، وہ شہر جو پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اگر وہاں سے گزرنا بھی ہے تو یثرب کے پاس سے گزر کے مت آنا ورنہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ کیا کہتے تھے لوگ؟ یثرب کے پاس سے گزر کے ورنہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ مگر قربان جائیے میرے آقا پر کہ جب آپ کے قدم مبارک یثرب میں پڑے تو یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ المنورہ ہو گیا۔ سارے مل کر زور سے بولیں گے۔ اور مدینہ المنورہ بیماریوں سے شفا کے لیے دار الشفا کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ شہر وہ مقام ہے کہ جہاں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ سارے مل کر پھر زور سے بولیں گے۔ تو اس موقع پر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا۔ تو آج بھی حج کی باتیں میں ہم کچھ مقدس مقامات کی بات کریں گے کہ جن پر لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، وہاں جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ پہلا مقدس مقام کون سا ہے؟ آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں، ہم نے دنیا کا سب سے حسین ترین مقام دیکھا ہے، اس لیے ہم بہت زور سے بولیں گے ماشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، ابھی جو مسجد ہم نے دیکھی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس مسجد کا کیا نام ہے؟ سارے مل کر بولیں گے، مسجد مسجد نبوی۔ شاباش۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ اچھا آپ بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی، اور آپ بھی، اور آپ بھی۔ چلیں مائک پہلے وہاں دیجئے سان اللہ بھائی جی، آپ بیٹا ان کو مائک دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ مسجد نبوی کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر کے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ چلیے جی مائک پیچھے دیجئے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں لگاتار 40 نمازیں اس طرح ادا کی کہ ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی ہو، تو دوزخ سے برات، ہر عذاب سے نجات اور ہر نفاذ سے نجات لکھ دی جائے گی۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے۔ اچھا جی، اور مسجد نبوی کے بارے میں کون بتائیں گے؟ جی بیٹا مائک یہ آپ ان کو دیجئے، آپ بتائیں گی؟ اول یکم ہجری مسجد نبوی کا سنگ بنیاد اس انداز سے رکھا گیا کہ پہلا پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بہت زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور آپ بتائیں گی مسجد نبوی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی مدینہ منورہ میں آ کر ایک مقام پر بیٹھ گئی جہاں لوگ کھجوروں کو خشک کرتے تھے۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور زمین خریدنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اتنے پیارے پیارے واقعات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں جنہیں سن سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا قلب مشفع رہے، یعنی صاف رہے۔ اچھا جی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس مقام پہ جب اونٹنی رکی تو آپ نے اس کو فرمایا کہ یہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر سہل اور سہیل کی جو زمین تھی اسے آپ نے ان کو بلا کے زمین کی خرید و فروخت کا باقاعدہ ان سے ذکر کیا اور اس کو باقاعدہ خریدا، جبکہ وہ ہدیہ کرتے تھے مگر حضور نے اس کی رقم ادا کی اور اسے خریدا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا چلیں جی، ہم ایک اور، اب یہ جو ہم نے مقامات آج دیکھے نا، مثال کے طور پہ یہ جو مسجد نبوی کی بات ہوئی ہے، لوگ مدینہ منورہ جاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ مسجد نبوی کی زیارت کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ زیارت کر سکیں۔ تو اب جب مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے تو مسجد نبوی میں سب کا معمول رہتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن وہاں درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی مل کے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ بیٹا آرام سے بیٹھیں، چلیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ میں جو پڑھوں گا وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم، اللہم زور سے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک
मुबारक वसल्लिम सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम एक अदद बड़ा बेचैन सा बच्चा हमारे बीच में आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, थोड़े कच्चे होते हैं, और ये कुछ ज्यादा ही कच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा भी तो है ना। चले भाई सारे मिलकर बोलेंगे। बहुत ढीला बोला है आप लोगों ने, जरा जोर से बोलेंगे। शाबाश। चलें एक और मुकद्दस मकाम की वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर पूछते हैं आपसे सवालात के इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जो वीडियो में हमने देखा उसको क्या कहते हैं? क्या बात है। रुकने यमानी के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? अच्छा जी, आप सब जानते हैं। चले माइक दीजिए, पीछे दीजिए जी, पहले आप बताइए। रुकने यमानी काबतुल्लाह के चारों कोनों में से हिजरे अस्वद से चौथा कोना है। रुकने यमानी को जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने यमानी और हिजरे अस्वद की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, रुकने यमानी और हिजरे अस्वद जन्नत के दरवाजे हैं। इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो रुकने यमानी और हिजरे अस्वद का इस्तेलाम करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। क्या बात है, सारे मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा, प्यारी सी हमारी बेटी, इसको हिजरे अस्वद नहीं हजरे अस्वद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरे अस्वद। क्या कहा जाता है? शाबाश। आप बताइए रुकने यमानी के बारे में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर कर रुकने यमानी पर पहुँचे तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा जो तवाफ़ करने वाले लोगों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। क्या बात है, सारे मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। जी। रुकने यमानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यमानी को दोनों हाथ से छूना या दाहिने हाथ से छूना सुन्नत है। क्या बात है, इस पर भी सारे मिलकर बोलेंगे। चले जी, माइक और कौन रुकने यमानी के बारे में बताएगा? रुकने यमानी खाना काबा के चारों कोनों में से हिजरे अस्वद से चौथा कोना है। ये तो अभी बताया भी था। चले बहरहाल कोई बात नहीं, सारे मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताइए कुछ हज की बातें हो जाए। हज की बातों में कोई अगर हमें सुनाना चाहे कुछ आप में से। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा हज करने का इरादा करे तो उसे हज में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि वो बीमार पड़ जाए, मुमकिन है कि ऊँटनी खो जाए, और मुमकिन है कि कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि हज करना नामुमकिन हो जाए। अल्लाह अकबर। सारे मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। हमारे नबी को हमारा कितना ख्याल था ना। देखिए, हमारी हर ज़रूरत को पेश नज़र रखा हमारे प्यारे आका ने, और हज के मौके पर भी हमें आसानियाँ फराहम की अपने इरशादात के ज़रिए। और आज भी आपकी बताए हुए इरशादात की रोशनी में उलमाए कराम शरीयत मुतहरा के मुताबिक हमें हज करवाते और हज का तरीक़ा समझाते हैं। हज आसान नहीं है, बड़ी मुशक्क़त वाला मरहला है। क्या बात है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस मुश्किल तरीन फरीज़े को सरअंजाम देने के लिए बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे और सर्वसुजूद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल अभी पैदा हुआ बच्चा होता है, नौ मौलूद, जिसका कोई गुनाह नहीं होता। एक और बच्ची हमें हज की बातों से मुतालिक कुछ बता रही हैं। दीजिए इनको माइक। सरकार मदीना का सदका हज सबका कर मकबूल खुदा, महरूम न जाए कोई बशर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। आज हज की बातें में हमने माशाल्लाह मस्जिद नबवी से मुतालिक भी जाना और बच्चों को माशाल्लाह बहुत सारी मालूमात थी। ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटे से बच्चे मगर नॉलेज रखते हैं। डेफिनेटली इनके पेरेंट्स ने, इनकी टीचर्स ने और इनके बड़ों ने इनको सिखाया समझाया है,
اور یہی آسن انداز ہے. اس جنریشن کے لیے اسپیشلی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, ان کو دین کی طرف لانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو جنریشن ہے یہ اتنا کچھ جانتی ہے دنیا کے بارے میں ماشاءاللہ, تو دین سے متعلق ان کی آگاہی بہت ضروری ہے. ARYQT بھی ماشاءاللہ حسب روایت یہی کام کر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں دین اور شعائر اسلامی اور اپنے فرائض و واجبات منتقل کر رہا ہے, ودیت کر رہا ہے. اس عمر میں انہیں یاد ہوں گے تو یہ آگے جا کے لوگوں کی اصلاح کر سکیں گے, اپنے دین پر گامزن رہ سکیں گے, صراط مستقیم پر چل سکیں گے. آج پروگرام حج کی باتیں میں بس اتنا ہی. سید احسان اللہ حسینی سے انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنواتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں سلام کرتا ہوں ناظرین آپ سے, بچے جواب دیں گے آپ کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام میں غربت, اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو, اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا